یہ آج ایک بڑی خبر ہے ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے۔ کافی عرصے جب شیخ حسینہ واجد 3 ٹرم سے زیادہ چوتھی ٹرم میں جا رہی تھی، پرائم منسٹر رہے، وہ کلیم بھی کرتی تھی کہ بہت زیادہ ترقی کر دی ہم نے بنگلہ دیش کے اندر، پاورٹی کو ختم کیا، لیونگ سٹینڈرڈز کو اب کیا، ایکسپورٹ ہم نے بہت زیادہ بڑھائیں اور بہت بنگلہ دیش آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن آن گراؤنڈ جو حقائق تھے وہ سب کے سامنے ہیں۔ جب لوگوں کو موقع ملا، خاص طور پر اسٹوڈنٹس کو اس کے اوپر مظاہرہ کرنے کا، انہوں نے پھر مظاہرہ کیا، اس کے بعد ریسٹ دا ہسٹری۔ اس سزا کو لے کے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس کا ساؤتھ ایشیا کی اوورآل پالیٹکس کے اوپر کیا اثر پڑے گا، اور پاکستان کے ساتھ آنورڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال جولائی سے آنورڈ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان معاملات کافی اچھے انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ دنیا کے اکابرین جو ہیں اور دنیا کے حکمران، ان کے لیے یہ بہت اچھا سبق ہے۔ یہ ویسے تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی طرف سے بھی جو سزائیں آئی ہوئی ہیں کوسوو کے حوالے سے، باقی حوالے سے، سوڈان کے حوالے سے، تو اس میں بھی ہے سبق، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن کافی حد تک ہو بھی جائے گی۔ تو اس قسم کے ججمنٹس کورٹس کی وہ یقیناً ایک تو یہ ہے کہ اس ملک میں جن لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، ظلم اور بربریت ہوئی ہے، ایک تو ان کے آنسوؤں کو دھویا جا سکے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی آئندہ آنے والی پوری تاریخ جو ہوگی بنگلہ دیش میں، کوئی بھی بنگلہ دیش کے آنے والے اکابرین یا حکمران سوچیں گے۔ لیکن گرد و نواح کے ممالک اور باقی ممالک بھی اس بارے میں سبق لیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ریزونیٹ کرتا ہے، ایک سائیکالوجی ڈرا کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 1973 میں یہ ایکٹ بنایا گیا تھا، جو کہ انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل کا ایکٹ، جبکہ اسی معمر خاتون حسینہ واجد کے والد محترم شیخ مجیب الرحمان پاور میں تھے، اور انہوں نے یہ قانون بنایا تھا۔ یہ قانون بنایا گیا تھا کہ 1971 میں جو لبریشن وار میں جو حالات تھے جس کی وجہ سے بہت ساری جرائم ہوئے، اس میں لوگوں کو سزائیں دینے کے لیے بنایا تھا۔ آج ان کی بیٹی اسی قانون کے تحت اس کو سزا ملی ہے، تو یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ بن گیا ہے اس معاملے میں۔ تو اس ورڈکٹ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں تو مجھ جیسے بہت سارے لوگ، افراد آپ کے چینل پر بھی اور مختلف چینلز پر، وہ جب یہ معاملہ چل رہا تھا گزشتہ برس اگست میں، اور جو جولائی 15 سے ہی شروع ہوا اور اگست کی 5 تاریخ تک یہ سلسلہ جاری رہا، تو ایسی صورت میں ہمارا اندازہ بھی یہی تھا کہ ان تمام جرائم کا جو کہ کیا جا رہا ہے، جو کہ انلیش کیا جا رہا ہے حسینہ واجد اور ان کے اس ٹولے کی طرف سے، تو اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلے گا۔ اور آج وہی ہوا جس کی اس وقت ہم نے اشارے دیے تھے، اور اقوام متحدہ کی اس پہ تو انویسٹیگیٹو رپورٹ موجود ہے، جس کو کہ کورٹ نے اور کورٹ کے پروسیکیوٹرز نے اس کے ایویڈنس کو بہت بہتر طریقے سے کھنگالا، کورابریٹ کیا اور ریکارڈ کا حصہ بنایا۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے، بہت ساری میں نے لائیو پروسیڈنگ بھی سنی کافی حد تک، اور جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ایویڈنس انہوں نے اتنی مستحکم قسم کی ایویڈنس پیش کر رہا تھا، پروسیکیوٹر نے پیش کی، جبکہ ڈیفینس بالکل ساری دنیا کے سامنے یہ ایویڈنس رکھا گیا، اور اس میں وہ کوئی ایسی نہیں بات کی گئی بنگلہ دیش کی موجودہ انٹرم گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی بیہائنڈ دا کلوز ڈور ایک ہیئرنگ کر کے سزا سنا دی۔